اقبال نیب بہت بدنام ہوا۔ عمران خان صاحب نے جسٹس جاوید اقبال کے ذریعے نیب کو اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر دودھ کے دھلے ہوئے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے اور انہوں نے ایک ایسے شخص کی تلاش شروع کر دی کہ جو اپ رائٹ ہو، جس پر لوگ کہیں کہ بہت زبردست انسان ہے، اس کو انفلوئنس بھی نہیں کیا جا سکتا اور اس کو اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی ایک ایسا چہرہ جو بڑا پاک صاف اور بہت زبردست ہو، اس کی تلاش شروع ہو گئی۔ پھر انہیں آفتاب صاحب کی شکل میں وہ چہرہ مل گیا، اس کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی۔ یہ 2022 کے مڈ میں ہوا۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو پھر حکومت نے، شہباز شریف صاحب کی حکومت نے نہیں، وہ جن کی اصل میں حکومت ہے، جن کے منہ کو خون لگا ہے، 1958 سے جنہوں نے اس پر قبضہ کیا، بھلے وہ آپ کو لاکھ کہیں کہ جناب ہم ایک پولیٹیکل ہو گئے، ہم نیوٹرل ہو گئے، ہم اب کسی طرح کی سیاسی بات میں عمل دخل نہیں ہمارا، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں۔ وہ کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ جو بری عادتیں ہیں یہ سر کے ساتھ جاتی ہیں، کیونکہ جو پکی عمر کے لوگ بری عادتوں میں پھنس جاتے ہیں ان کی وہ بری عادتیں چھوٹتی نہیں۔ ہاں، اگر کوئی بچہ ہو تو اس کو بری عادتوں سے بچایا جا سکتا ہے، اس سے کنارہ کش اسے کروایا جا سکتا ہے اگر اس پر سختی سے عمل کیا جائے، لیکن جب ایک خاص حد عمر کی کراس ہو جائے اور کسی کو بری لت پڑ جائے تو پھر وہ سر کے ساتھ ہی جاتی ہے، یعنی وہ انسان جب دنیا فانی سے رخصت ہوتا ہے تب بھی وہ عادت ختم ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی۔ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا سر تو پاکستان ہے۔ اب یہ عادت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ یہ ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس سر نے قائم رہنا ہے۔ اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے، حالانکہ ڈیفالٹ کا سورج یا تلوار سوا نیزے پر موجود ہے۔ بہرکیف آگے چلتے ہیں۔ تو جناب نیب کے چیئرمین صاحب نے استعفیٰ شہباز شریف سے اختلافات کی بنیاد پر نہیں دیا، بلکہ وہ بڑے صاحب کی خواہش پر کام نہیں کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے طریقے سے ہر ایک چیز کو چلانا ہوتا۔ جب نیب کے چیئرمین نے بڑے صاحب کے آئے ہوئے اسپیشل طاقتور افسر جو ان کے دفتر میں تشریف لائے، یعنی نیب کے دفتر میں وہ تشریف لائے، تو نیب کے چیئرمین نے ان کی بات ماننے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ آئین اور قانون سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کریں گے۔ تو صاف ظاہر ہے جب ان کی مرضی کے مطابق کوئی قانون کا حوالہ دے رہا ہو تو بڑے صاحب کو یہ پسند نہیں آتا۔ انہوں نے شہباز شریف کو بلا بھیجا اور کہا کہ جناب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ چیئرمین نیب جو آپ نے صاف شفاف چہرہ دنیا کو دکھانے کے لیے بٹھایا ہے، یہ ہماری من مرضی کے مطابق کام نہیں کر رہا، تو یہ چلے گا؟ اس کو ذرا بتائیے کہ یہ کام کرے۔ شہباز شریف صاحب نے کہا، جی حضور، ہم اسی تنخواہ پر کام کر رہے ہیں جس پر ہم 80s 90s یعنی جب سے جنرل جیلانی نواز شریف صاحب کو منظر عام پر لائے تھے، انہوں نے کہا ہم اسی تنخواہ پر کام کر رہے ہیں جناب، نیب کے چیئرمین کو ہم بلاب بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی خواہشات کے مطابق وہ کام کریں۔ تو انہوں نے آفتاب صاحب کو کہا کہ جناب آپ جو ہے وہ یہ کام کر دیجئے جیسے بڑے صاحب کہتے ہیں۔ تو وہ ایک اپرائٹ انسان جو کہ ایک صاف شفاف چہرہ جاوید اقبال کے کرپٹ شدہ نیب کو صاف کر رہا تھا، اس نے کہا جناب میں یہ کام قانون کے مطابق تو کر سکتا ہوں، لیکن اس سے ہٹ کر آپ کی خواہش کے مطابق نہیں کر سکتا۔ جب وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ نہیں آپ کو تو یہ کرنا ہوگا اور یہی ہمارے لیے واحد ایک آپشن اویلیبل ہے، تو انہوں نے کہا جناب آپ میرے سے استعفیٰ لے لیجیے۔ جو ایماندار اور طاقتور افسر ہوتے ہیں، اگر ایک دفعہ وہ کسی ایسے آئینی عہدے پر جس طرح کا نیب کا چیئرمین کا عہدہ ہے، اگر اس پر وہ اپوائنٹ ہو جاتے ہیں تو وہ اس پر ڈٹ بھی جاتے ہیں کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔
لیکن آج کل پاکستان میں ہر شخص اپنی عزت بچانے کے چکر میں ہے کہ کسی طرح سے اس کی عزت محفوظ رہے، وہ لوگوں کے سامنے بے عزت نہ ہو۔ تو بس نیب کے چیئرمین نے یہ رستہ چن لیا کہ بے عزت ہونے سے بہتر ہے، کیونکہ انہوں نے ایک لمبی نوکری کی اور ایمانداری کو بھی قائم رکھا جو ان کا ایک اثاثہ ہے۔ تو انہوں نے وزیر اعظم سے کہہ دیا کہ جناب میں استعفیٰ دے دیتا ہوں۔ تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، بیسٹ آف لک، اب کسی نئے شخص کی تلاش جاری ہوگی۔ اور بات ادھر ہی آ کے ختم ہوگی کہ اے پولیٹیکل یا نیوٹرل ہونے والے ان کی خواہش کے مطابق اگر نیب چلے گا تو سب ٹھیک ہے، ورنہ کچھ ٹھیک نہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر جو ہے وہ بڑی تیزی سے شام کے یعنی رات کے اس پہر، بلکہ اب تو ارلی مارننگ ایک طرح کی ہو گئی ہے، کیونکہ 1 سے 1:30 کا ٹائم ہو گیا، کہ عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا ترب کا پتہ پھینکا ہے، کھیلا ہے، ایک بہت بڑا سیاسی طوفان برپا کیا۔ پرویز الہی کو پی ٹی آئی میں شامل کر لیا، اور پرویز الہی کو پی ٹی آئی کی کوئی مرکزی قیادت یا سربراہی بھی ان کے ذمے لگا دی ہے، اور یوں پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے دستے راست ہو گئے۔ عمران خان کے جتنے حمایتی ہیں وہ اس کو ڈھول بجا بجا کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے منہ سے پرویز الہی کو یعنی کاف لیگ کے صدر کو چھین لیا۔ صدر تو تھے چودھری شجاعت، تو پرویز الہی تو ان کے کزن یا ان کے بھائی ایک طرح کے ہیں۔ تو پرویز الہی کو پی ٹی آئی میں شامل کر لیا، تو اس کا ڈھنڈورا کیوں پیٹ رہے ہیں؟ وہ دکھانا یہ چاہ رہے ہیں پبلک کو کہ پرویز الہی جناب اب عمران خان صاحب کے ساتھ ہوگا۔ تو جیسے میں نے شروع میں پہلے کہا کہ بری عادتیں سر کے ساتھ ہی جاتی ہیں، تو یہ پرویز الہی بھی اسی طرح کی ایک بری عادت ہے۔ ذرا سوچئے عمران خان صاحب کی وہ پریس کانفرنس جس میں دائیں بائیں انہوں نے چیف منسٹر بٹھائے تھے پنجاب اور کے پی کے، تو پرویز الہی نے اس پر کیا کمنٹ دیے تھے؟ پرویز الہی اور عمران خان کا ساتھ دے، یہ ممکن نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر چلتے ہیں اور انہی کے اشارے پر سب کچھ کرتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے ان کو شامل کر لیا، تو پرویز الہی کو یقینی طور پر اسٹیبلشمنٹ نے یہ اشارہ دیا کہ آپ جناب پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیے، اپنے لوگوں کو الیکشن میں کامیاب کرائیے، بقایا اگلا کھیل جو ہے وہ الیکشن کے بعد کھیلیں گے۔ عمران خان صاحب مردم شناس نہیں ہیں، ان کو یہ اندازہ نہیں کہ ان کے کمیٹڈ لوگ کون سے ہیں، کون سے ایسے لوگ ہیں جو چٹان کی طرح ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کے ساتھ چلیں گے۔ وہ شیخ رشید کو جو کہتا ہے اصلی اور نسلی ان کے ساتھ ہے، اس کو اگر وہ اپنا ساتھی سمجھ لیں اور پھر پرویز الہی کو اپنا ساتھی سمجھ لیں، تو اس سے بڑی بیوقوفی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب کا اس وقت وہ کیا ہے، ڈھیل دے بھیا، ان کی پتنگ جو ہے بہت اونچی اڑ رہی ہے، لیکن بو کاٹا کے لیے اگر پرویز الہی ان کی جماعت میں شامل ہو گئے اور عمران خان صاحب تکیہ کیے بیٹھے ہیں، پہلے شاہ محمود قریشی پر، پھر فواد چودھری پر، اب جناب پرویز الہی پر، تو کون عمران خان صاحب کو یہ سب نہیں، ان کو وہ سمجھنے کو نہیں، کیونکہ ان کو بھی بری عادت یہ ہوگی کہ جو کوئی ان کو بتائے کہ آپ ایسا کر لیں تو وہ پھر ویسا ہی اپنی سادگی میں کر لیتے ہیں۔ اب یہ ان کی عادت جو ہے اچھی ہے یا بری، یہ جائے گی تو ان کے سر کے ساتھ ہی جائے گی، ورنہ نہیں جاتی۔ وہ 3.5 پونے 4 سال اقتدار میں رہے، وہ کچھ نہ کر سکے، وہ 3.5 پونے 4 دہائیاں بھی اقتدار میں بیٹھے رہے، تو وہ کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے ہیں، وہ کوئی کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ کمیٹڈ لوگ نہیں، اور عمران خان صاحب مردم شناس نہیں، یعنی ان کے اندر وہ جوہر تلاش کرنے کا ہنر نہیں کہ جو کمیٹڈ لوگ تلاش کر سکیں اور پھر اس بات پر عمل کر سکیں جو وہ منہ سے بولتے، بس بڑھ کے مارتے رہیں گے پنجابی فلموں کی طرح، گنڈاسا ہاتھ میں پکڑا ہوا اور
فلمی انداز میں ٹانگ فریکچر کا ایک شوشہ چھوڑ رکھا ہے، بقایا دلوں میں تیل نہیں۔ تو اے پولیٹیکل نیوٹرل جو ہے وہ اپنی مرضی سے نیب کو چلائیں گے۔ 75 سال کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان کی عادتیں نہیں بدل سکتی۔ پرویز الہی بھی ان کی ایک عادت ہے جو نہیں بدلیں گے۔ عمران خان صاحب بس غلط ملت کام کر کے لوگوں کو تاثر دے رہے ہیں کہ میرا کیا لیں کہ میری کیا ہے سرپرستی میں جو الیکشن لڑے گا وہ میرے ہی رہے گا۔ جیت وہ ضرور جائے گا لیکن جیت کے بعد وہ عمران خان کا نہیں رہے گا۔ بس آنے والا وقت بتائے گا کہ چیئرمین نیب کا استعفیٰ ہمارے لیے اسٹیبلشمنٹ کی کتنی طاقت آنے والے پولیٹیکل سسٹم میں دکھائے گا، اور الیکشن کے بعد عمران خان کے جیتے ہوئے لوگ کس طرح ان کو چھوڑ کے جائیں گے۔ بس تھوڑا ماجرا آگے چلنے دیجیے، دعا یہ کیجیے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہ کرے، کیونکہ پاکستان کی حالت بہت پتلی ہو گئی۔ اب پاکستان کے پاس سہنے کے لیے یا دینے کے لیے کچھ نہیں۔ بہرکیف صورتحال بڑی گمبھیر بھی ہے اور بڑی مضحکہ خیز بھی ہے اور بڑی انٹرسٹنگ بھی ہے۔ سب چیزیں گڈمڈ سی ہو گئی ہیں۔ بس آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ پاکستان کی کوئی کل سیدھی نہیں۔ ذرا سوچیے۔ میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے ایس ٹی وی۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔